ظلم سے کوئی بھی زمین زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی. ایک بہت بڑی بات میں آج عرض کرنا چاہوں گا، اور سب کو تقریباً اس بات کا خیال بھی ہوگا، احساس بھی ہوگا کہ ہم آج اس عدلیہ کے عنوان پر کیوں گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے سینے چھلنی ہیں ہندوستان کے عدلیہ کے نظام کو دیکھ کر. اب تک تو حالات یہی تھے کہ آپس میں کچھ معاملات نہیں طے پاتے تو کورٹ کچہری تک چلے جاتے ہیں. کالے کپڑے پہننے والا منصف اور عدلیہ کی کرسی پر بیٹھنے والا جج فیصلے کرتا. تقریباً 70 سالوں سے ہندوستان کی آزادی کے بعد عدلیہ پر اتنا بڑا بدنما دھبا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا ہے. میں اس کی صرف لفاظی نہیں کروں گا، آپ کو گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک مٹھی بھر جماعت یہودی صفت جو ہندوستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، وہ جماعت ہے RSS، جس کا ہر ادارے میں دخل اس طرح سے ہو چکا ہے کہ سارے ادارے اپنی پیورٹی کھو چکے ہیں. چاہے وہ عدلیہ ہو، CBI ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سب حکومت کے لیے دست و بازو ہیں. اور جب ان میں کوئی اپنی شخصی کردار کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نظام درہم برہم ہوتا ہے. لیکن خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، میرا دل آج بھی مطمئن ہے. میں نے بزرگوں کے اقوال پڑھے، ایک بہت پیارا قول فرمایا ایک بزرگ نے کہ کفر کے ساتھ حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلے گی. کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، لمبے دنوں تک چل سکتی ہے، لیکن ظالموں کی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. یہ بات سمجھ کر کے چلیں آپ. ظلم بہت لمبی عمر نہیں پاتا. تاریخ کے جھروکوں میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا میں جنہوں نے انسانی خون سے دریاؤں کو لال کر دیا، زمینوں کو اتنا سرخ کر دیا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپ اس میں بھیگنے لگتے ہیں. یہ سارے ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے بڑے بڑے ظالم آئے دنیا میں، لیکن دنیا نے ان کا حشر بھی دیکھا، ان کا انجام بھی دیکھا، جو بہت ہی معمولی سی طاقت سے فنا ہو گئے. اور انشاءاللہ العزیز آج جو ظالم تخت پر بیٹھے، مولا انہیں بھی عبرت کا نشان ضرور بنائے گا. اگر اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو ہم ضرور دیکھیں گے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، میں اسلام کا عدلیہ نظام پہلے پیش کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے، اے رسول جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل کے ساتھ فرمائیں، عدل کے ساتھ فرمائیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت آپ جانتے ہیں اسلامی عقائد کے اعتبار سے کہ آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہی شریعت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے اسلامی عقائد کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں لوگوں کے لیے جائز فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز فرما دیں. لیکن انصاف کا تقاضا جب آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر عدل کے ساتھ آپ فیصلہ فرمائیں. حتیٰ کہ واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی. بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی، چوری میں پکڑی گئی، اور اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس کی تفصیلات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 5 روپے 10 روپے چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تفصیلات وہ فقہ کے ابواب میں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. کتنی چوری کیا ہو، کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہو، کتنے گواہ ہوں، بہت سارے معاملات ہیں، یہ قاضی طے کرے گا. لیکن سزا اسلامی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. وہ پکڑ کر لائی گئی، لیکن وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ابھی اسلام میں وہ خاندان داخل ہوا تھا تو صحابہ کرام میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اگر ابھی اسے سزا دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معزز اور اشراف کا قبیلہ بدگمان ہو جائے اور اسلام سے دور نہ ہو جائے. لہذا کچھ رعایت کرنی چاہیے اس خاتون کے ساتھ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تو کون کرے، اس معاملے میں آخر سفارش کرے تو کون کرے. سارے صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے حضرت اسامہ بن زید کو
مقرر کیا. یہ اسامہ بن زید رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا آپ کا کثرت سے ہوتا تھا, چھوٹی عمر کے تھے. اسامہ بن زید کو کہا گیا کہ آپ جائیں اللہ کے نبی سے بات کریں اس سلسلے میں کہ اس خاتون کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں وہ داخل ہوئے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس حدیث کی راویہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کے بیان کرنے لگے کہ آقا جو عورت پکڑی گئی جس کا ہاتھ کاٹا جانے والا ہے وہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے, بڑے خاندان کی عورت ہے, ابھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, کچھ رعایت آپ فرما دیں. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا معاف تو معاف ہے کیونکہ شریعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے میری طرف سے اس کے لیے معاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید پر جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے اسامہ کیا تو اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آیا؟ یاد رکھو باہر آنے کے بعد خطبے کی ممبر پر آپ چڑھ گئے اور ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو تم سے پہلے والی جماعتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان میں بڑے خاندان کا کوئی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا, اور جب کوئی غریب کام کرتا اس طرح کے جرم کا اسے مار دیا جاتا تھا. اے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرو. آخر میں ایک تاریخی جملہ میرے آقا نے بیان فرمایا اسی منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنو اے میرے صحابہ اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ کام ہو گیا ہوتا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بفرض محال ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم ایک معزز خاندان کی عورت سمجھ کر کے اس کی سفارش کرنے آئے ہو. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان تو پوری دنیا کی سب سے زیادہ عظمتیں لیا ہوا ہے, اگر اس رسول کی بیٹی سے اگر یہ ہو جائے خود میرے آقا فرماتے ہیں میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹوں گا. یہ انصاف کے تقاضے ہیں, یہ عدلیہ ہے میرے عزیزوں. بلکہ اسلام نے تو یہ نظام پیش کیا ہے کہ عدل کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرو. عدل جب معاملات آ جائے, آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحلت ظاہری کا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا کسی پر کوئی حق باقی ہے تو وہ مجھ سے طلب کر لے, کسی پر کوئی حق میرا باقی رہ گیا وہ تو طلب کر لے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہا میرا حق باقی ہے آپ پر. سارے صحابہ کی گردنیں اٹھ گئی, کون ہے جو رسول اللہ کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے, آخر ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ان کو کھڑا کیا گیا کیا حق باقی ہے؟ کہا فلاں دن جب جہاد میں جا رہے تھے صفیں لگا رہے تھے آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا, میری پیٹھ پر یا پیٹ پر آپ کی چھڑی لگی تھی اور میں اس کا انصاف چاہتا ہوں. صحابی رسول تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور اپنی تلوار باہر نکالی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تلوار کو نیام میں کرو, اس لیے کہ یہ اسلام کا عدلیہ ہے, اللہ رب العزت کا قانون ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, کہا کہ مجھ سے تم جو بدلہ لینا چاہتے ہو لے, میں حاضر ہوں اپنے لیے. انہوں نے کہا جس وقت صفیں لگ رہی تھیں اس وقت میرے بدن پر جسم پر جبہ نہیں تھا, خالی بدن تھا, تہبند تھی بس, تو لہذا آپ بھی اپنا جبہ مبارکہ اٹھا دیں. اتنی جرأت کون کرے گا؟ لیکن یہ اسلام کا عالی عدل ہے میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھو چرا نہیں فرمایا, اپنا جبہ مبارکہ اٹھایا. حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی. اس صحابی نے بڑھ کر کے اس مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کہا میں نے بدلہ لے لیا, بس مجھے یہی چاہیے تھا. عزیزان گرامی وقار, یہ تو ان کی عقیدت و محبت تھی, وہ ان کا عشق کا اظہار تھا, لیکن اسلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ خود کائنات کے آقا و مولا شارع اسلام نے عدل کے سامنے اپنے آپ کو بھی پیش فرمایا. حتیٰ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, جن کے عدل کے فیصلوں کے آج مثالیں دی جاتی ہیں. میرے عزیزوں, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تخت خلافت پر بیٹھتے اور جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے دیکھتے علی ہے کہ نہیں ہے, حضرت علی مجمع میں ہیں کہ نہیں ہے, اور فرماتے اگر حضرت علی کسی مجمع میں نہ ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں غلط نہ ہو جاؤں. وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو عدلیہ کے نظام کے پورے ماہر تھے, زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کی زرہ چوری ہو گئی, لوہے کی زرہ. زرہ کہتے ہیں جنگوں میں پہننے والا جو لباس ہوتا تھا, لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی, لوہے کا جبہ ٹائپ کا کہ تیر اس پر نہ چبھیں, یہ چوری ہو گئی, زرہ چوری ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں فیصلہ یہ مقدمہ کیا اور اتفاق سے یہ زرہ ایک یہودی کے پاس مل گئی. ایک یہودی اس کو پہنا ہوا تھا یا اس کے پاس نظر آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت امیر المومنین ہیں, چاہتے تو اپنے قوت سے اپنے طاقت سے اس کی زرہ کو لے لیتے, ارے تھوڑی سی پولیس بھیج دیں تو پورا گھر یہاں ختم ہو جاتا ہے. وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں مقدمہ کیا کہ میری زرہ چوری ہوئی اور فلاں کے پاس نظر آئی. قاضی نے بلایا, قاضی نے جب بلایا اس یہودی کو, وہ زرہ سمیت آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المومنین ہے, ایک طرف وہ کھڑے ہیں, دوسری طرف یہودی ہے. قاضی نے کہا کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے, تم چوری کی ہو؟ اس نے کہا نہ, یہ میری اپنی ہے, میں نے چوری نہیں کیا. اگر یہ علی کی ہے تو کوئی گواہ ہے اس پر, کوئی گواہ ہے تو پیش کریں کہ میں نے چوری کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کیا, جو جنتی جوانوں کے سردار. آخرت میں یہ تمام تر ان کے مقامات اپنی جگہ پر عدل کے اور یہاں انصاف کے کٹہرے میں جب آئیں تو جب جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کورٹ ایویڈنس پر چلتی ہے, حقیقت میں یہ اگر ایویڈنس پر چلتی ہے تو وہ صرف اسلام میں چلتی ہے, باقی میں نے نہیں دیکھا. یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پیش کیا کہ حسن بھی گواہ ہیں, حسین بھی گواہ ہیں. قاضی اسلام جو کرسی پر بیٹھا ہے کہا اے علی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. یہ کون امیر المومنین سے کہہ سکتا ہے؟ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی جسے خلیفۃ المسلمین جب چاہے اٹھائے نکالے. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پارلیمنٹ کی کرسی دینے کے شوق میں اور لالچ میں سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی خرید لیا جائے. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ تو فیصلہ میرے حق میں کر دینا, تجھے بعد میں کوئی وزارت دے دوں گا جب ریٹائرڈ ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب ان کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں, یہی دو ہیں, حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, یہی دو گواہ, ان کے علاوہ نہیں ہے. قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ آپ کی یہ زرہ نہیں ہو سکتی, یہ یہودی کی ہوگی, ایویڈنس پر چل رہی ہے بات. وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا, وہ لے کر کے جانے لگا کہ قاضی اسلام نے امیر المومنین کو زرہ دلانے کی بجائے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زرہ یہ ہے. میرے عزیزوں, مائنورٹی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ بھی اسلام میں پڑھو. لیکن وہ یہودی عدالت کے کمرے سے باہر تک نہیں نکلا تھا کہ واپس آیا اور کہا قاضی اسلام سے کہ میں زرہ یہ پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو اسلام میں پیش کرتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زرہ علی کی ہی ہے, میں نے چوری ہی کی تھی, لیکن میں یہ دیکھا کہ آج اسلام کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اگر وقت کے امیر المومنین کے پاس گواہ نہ ہو تب بھی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی سامنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ جس کے حق میں ثبوت ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. میں نے اسلام کے اس عدل پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں, ہزاروں مثالیں. الحمدللہ ہم اس مذہب مہذب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن نے ہمیں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے ایمان والو عدل میں بالکل پورے کے پورے کھڑے اترو, پورے کے پورے کھڑے اترو.
جب تم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہو. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں, آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا, کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے. قرآن کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے, وہ آئیں گے, پکارے جائیں گے. اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ, وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے, دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے, اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا. عزیزان اکرامی, یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا, آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں, قاضی القضات کا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں, میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں, کروڑوں مسلمان ان کی اقتدا کر رہے ہیں آج تک. وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں, قاضی بننے کے لائق نہیں. اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی. خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا, آپ حاضر ہو گئے. خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ فقہ کے امام ہیں, قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں, آپ قاضی کے لائق نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے کہا اے خلیفۃ المسلمین, اب آپ ہی فیصلہ کر لیں, آپ کی نظر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی کیسے بنا سکتے؟ اگر آپ کی نظر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹ بولنے والے کو تو قاضی بنانا ہی نہیں چاہیے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہ قاضی تھے. زندگی پر امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے, اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس نے انصاف میں کہیں اونچ نیچ نہ کر دیا. حالانکہ وہ عدل کا وہ زمانہ تھا جہاں صحابہ کرام کا ماحول تو یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے درمیان کھڑے ہیں تو صحابی کو پوچھنے کا حق تھا کہ آپ کا ایک جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا, دوسروں کا اتنا نہیں بنا ہے. کپڑے سب کو تقسیم ہوئے تھے, جو مال غنیمت میں آئے تھے آپ کو بھی ملے تھے, آپ کا بڑا ہو گیا, ہمارا سب کا نہیں بنا. یہ سوال کرنے کا حق بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ اسلام جس جمہوریت کا قائل ہے وہ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پر یہ ایک طرفہ نظام ہے. میرے عزیزو, اب میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا, جس پیارے وطن میں ہم رہ رہے ہیں اس بھارت میں, یہاں کے سارے جو قوانین تھے اسے بدلنے کی ناپاک کوششیں پھر سے جاری ہو گئی ہیں. انگریزوں کا جو دور تھا 200 سالہ, اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج کی حکومتوں کے درمیان ہے. ان کے اندر صرف اور صرف تعصب ہے, صرف اور صرف نفرت کے بیج ان کے سینوں میں ابل رہے ہیں, اور صرف یہ ایک طرفہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں. میں یہاں کھل کر کے کہنا چاہوں گا یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. آج جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں بلکہ وہ مدعا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اینٹی مسلم ہیں. حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے, ہندو برادری میں سے دلت طبقے کے بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے. دلت طبقہ بھی آج بیدار ہو جائے ورنہ وہ پھر 2000 سال پہلے والی زندگی میں واپس جائیں گے. میں یہ بارہا کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, آج انصاف کے خون کو, انصاف کی کرسیوں کا ایسا خون کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس پر شرمندہ ہے. آج پوری دنیا شرمندہ ہے. حالات ایک دو نہیں میرے عزیزوں, یہاں پر بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے والے آج کھلے عام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم نے گرایا تھا, اور کورٹ کہہ رہی ہے نہیں ان میں سے کوئی گرایا ہی نہیں تھا. مجرم کہہ رہا میں نے گرایا ہے, اور کورٹ کہہ رہی نہیں جاؤ تمہیں معاف ہے. یہ ہے عدل کا نظام. یہ ڈھکی چھپی
باتیں ہوتی تو میں یہاں ممبر پر نہیں کہتا. یہ باتیں یہ نیتا ان چینلز میں کہہ رہے ہیں جن کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. نیوز چینلز میں یہ خود علل اعلان بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گرو ہے، فخر ہے، ہم 92 میں ہم گرانے گئے تھے. بعض نیوز اینکرز نے ان کو سوال بھی کیا، ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش تھی؟ انہوں نے کہا سازش نہیں تھی اور اچانک نہیں ہوا تھا، یہ پورا پری پلان ہوا تھا. اس کے باوجود ہماری عدالت کہہ رہے نہیں یہ نردوش. میرے عزیزوں، مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گرانے کے لیے آئے تھے نہ وہ زمین سے تھے نہ آسمان سے تھے، پتہ نہیں کوئی تیسری مخلوق آ کر کے گئی. شاید ججوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک تیسری مخلوق بھی رہتی ہوگی جس کو کوئی دیکھتا نہیں، اس لیے کہ یہ اپنی کرسی کے سامنے پٹی باندھا ہوا ایک مجسمہ رکھتے ہیں، مورتی رکھتے ہیں. شاید جس جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ دینے کے وقت بھی پٹی باندھا ہوا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، یہ انصاف کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ڈیمولش ہوتے ہوئے وہ آج موجود ہیں، جو فوٹو لے رہے تھے وہ آج موجود ہیں، جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ آج موجود ہیں، اور جو وہاں پر سٹیج لگا کر کے بھڑکا رہے تھے وہ بھی موجود ہیں. اچھا وہ انکار کر رہے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے. اتر پردیش کے سی ایم نے بھی علل اعلان کہا کہ یہ ایک بہت گرو کا کام کیا گیا تھا 92 میں. واہ، ہماری عدالت کو دیکھیں، یہ ہماری عدالتیں ہیں آج، یہ خود کہتی ہیں کہ نہیں یہ نردوش ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مجرم نہیں ثابت ہوا. عزیزان گرامی وقار، تاریخ کے پورے داستانوں میں ڈھونڈ کر کے نکالو، اتنا بڑا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا. میں ایک چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب 90% سپریم کورٹ کے جج انہی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کا حکومت سے گہرا تعلق ہو، جبکہ عدلیہ کے نظام میں یہ ہے کہ جمہوریت میں قاضی کو مکمل اختیار ہونا چاہیے، منصف کو اور جج کو اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہ ہو، نہ پرائم منسٹر کا نہ صدر جمہوریہ کا، وہ آزاد ادارہ ہونا چاہیے. یہ جمہوریت میں ہے، ڈیموکریسی کے اصول میں موجود ہے کہ آزاد ادارہ ہے عدلیہ، اس پر کسی کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ کے ججز ہیں بہت سارے اور وکلا بھی ہیں جو کھل کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 90% اب یہ عدلیہ کا نظام یا کرسیوں پر ان کو رکھا جاتا ہے جو اٹارنی جنرل کے رشتہ دار ہوں یا پرانے ججوں کے رشتہ دار ہوں یا جن کا حکومت سے گہرا سمبند ہو، گہرا تعلق ہو. مار دیا گیا ہے جمہوریت کو، اور اگر آج ہم بولیں تو یقیناً ہمارے اوپر چارج لگائے جائیں گے. یہ دیش دروہی ہے، یہ دیش دروہی ہے، اور دیش کے خلاف بولنے والے، دیش کے خلاف نہیں، ہم جراثیم کے خلاف بول رہے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ملک کو ختم کرنے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. عدل کے معنوں کو آپ سمجھ نہیں پائے تو عدل کی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے. بہت شرم کی بات ہے، ایک درندگی کی حد ہوتی ہے میرے عزیزوں. جو سب سے اعلیٰ قسم کا ادارہ تھا ہندوستان کا، بھارت کا، وہ سپریم کورٹ، وہاں کے جج نے ڈیل کر لیا پہلے سے. جیسے کہتے ہیں نا، من تورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، میں تجھے حاجی صاحب بولتا ہوں تو مجھے حاجی صاحب بول، میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا، مندر بنا لو، اور جیسے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تم مجھے پارلیمنٹ میں پہنچا دو. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں، اب بھارت کی جو پبلک ہے، ہندوستان کی پبلک ہے، ہندوستانی عوام ہیں، ان کے اندر اب وہ جذبے نہیں رہ گئے. یہ ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے ہیں. اگر ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے نہیں ڈالے ہوتے تو اتنے سالوں تک خاموش بیٹھے بھی نہیں ہوتے. یہ تو مسجد کے معاملے کو یہ اٹھا کر کے یوں کہیں گے یہ ہندو مسلم ہے، کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے، ان کی بات نہ سنو. میرے عزیزوں، آؤ مسجد کو ایک طرف رکھو. اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے.
ہم جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہیں, زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. تم ایک مسجد گرائے ہو لیکن سجدوں کی تڑپ تو ہمارے پیشانیوں سے چھین تو نہیں سکتے. تم 1000 مندر بنا لو, کیا کبھی رام نے اپنی تعلیمات میں یہ کہا ہے؟ تو مجھے صاف بتا دو کہ ہر جگہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں اسے ڈھا کر کے ہماری مورتیاں بناؤ. کہیں ہندوؤں کی تعلیمات میں سے لا کر کے دکھاتے, کہیں لا کر کے دکھاتے. رام کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں جو تم آج پیش کر رہے ہو. ہندوؤں کی تعلیمات میں بھی کہا گیا ہے ظلم کو ختم کرنے والے کا نام رام تھا. تو کیا یہی ہے جہاں پر ظلم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہاں مورتی رکھی جا رہی ہے, تاریخ رکھی جا رہی ہے؟ میں سیکولر قسم کے ہندوؤں سے یہ سوال کروں گا, بلکہ آج بھی مجھے معلوم ہے ہندوستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مندر کسی مسجد کو ڈیمولش کر کے نہیں بنانا چاہیے, اسی طرح مسجد کسی مندر کو ڈھا کر کے بنانے کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. میں اس سے پہلے بھی کہا آج بھی بیت المقدس کے قریب فلسطین میں چرچ باقی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا فلسطین فتح ہو چکا تھا. چاہتے تو آپ چرچ کو ختم کر دیتے, آج تک چرچ موجود ہے, آج تک موجود. عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا بھی کہ آپ اندر آئیں نماز پڑھ لیں, آپ اندر جانے کی بجائے باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. آپ سے عیسائیوں نے پوچھا کہ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی, کیا ہماری چرچ ناپاک ہے؟ کہا نہیں, زمین پاک ہو ہم کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. محض میں نے اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والی قومیں کہیں اپنے امیر المومنین کا مسلح سمجھ کر کے تمہاری چرچ کو نہ گرا دیں, تمہاری چرچ محفوظ رہے. یہ ہے اسلام میرے عزیزو. چلو مسجد اور مندر کو ایک طرف رکھو, لیکن جس طرح سے آج نوجوان لڑکیوں کے ریپ کے کیسز جو بڑے ہوئے ہیں, چھوٹی بچیوں کے بلاತ್کار کے جو کیسز بڑے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگل راج قائم ہو چکا ہے جہاں جنگل میں درندہ جسے چاہے اپنے ہوس کا نشانہ بنا لے. وہ بھی اتر پردیش کی زمین کا کھلا ہوا ناچ. ایک نوجوان 19 سال کی لڑکی کو 4 درندے پکڑتے ہیں, اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں, اس کی زبان کاٹتے ہیں, آنکھیں پھوڑتے ہیں اور اس کے جسم کو لہو لہان کرتے ہیں. تقریباً 2 ہفتوں تک موت و حیات کے بیچ وہ لڑ رہی تھی اور مر گئی تو پولیس لا کر کے اس کو رات اپنے گھر والوں کو بھی نہ دے کر کے خود سے جلا دے. یہ ہے انصاف, یہ ہے ہندوستان کے عدلیہ کا نظام. اسی لیے میرے عزیزو میں جذبات میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو صرف اسی لیے کہ ہم اس زمانے میں آ چکے جہاں عدل کی طرف سے ہمیں اب کوئی توقع باقی نہیں رہی, امید باقی نہیں رہی. 2 دن قبل مجھ سے کئی لوگوں نے میسج کیا, دیکھیں فیصلہ آ گیا بابری مسجد کا. کہا یہ تو فیصلہ بہت پہلے ہی ہمیں معلوم تھا, آنا تو یہی تھا. قاتل ہی کرسی پر بیٹھے تو وہ قتل کا کیا انصاف کرے گا, کیا انصاف کرے گا؟ ہمیں تو معلوم ہے جس نے میری چوری کی وہی میرا فیصلہ سنانے بیٹھا ہے, وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا. لیکن آج جو درد ہے ہمارے دل کا وہ انسانی جانوں کی اس طرح کے بلاತ್کار اور ہتھیا, مرڈر, سوسائڈ, یہ تمام جو معاملات کثرت سے بڑھے ہوئے ہیں, اس کے لیے آج میرے عزیزو بیدار ہو جاؤ اور اپنے اپنے ذہنوں کو پھر سے تازہ کر لو. آج بھی کچھ مسلمان اپنے معاشرے میں وہ ہیں جو نفاق کے بیج ان کے اندر آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آج اپنی جماعت میں سے کچھ لوگوں کو اگر کوئی مولوی بھی جھنڈا اٹھا کر کے ان کی جے جے کرتا ہے, لعنت ہے تم پر, اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی کھڑا ہونا ہوگا. تم شیطان ہو اپنی جماعت کے, تم شیطان ہو اپنی جماعت کے جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو. میرے عزیزو اولیاء کاملین جو تصوف کی کتابوں میں آپ دیکھیں, صوفیاء حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہی بزرگ ہے, خلیفہ ہارون رشید کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا لیکن خلافت سیاست ہاتھ میں تھی. بلوایا, اس کی عادت تھی خلیفہ ہارون رشید کی جو بھی بزرگ ہیں بلا کر کے دعا لیتا تھا, کہتا کچھ نصیحت فرمائے, کچھ نصیحتیں فرمائے. فضیل بن عیاض کو بلایا, جب بادشاہ بلائے تو جانا ہی پڑے گا. گئے, کہا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں, کچھ دعا فرمائیں. نصیحت فرمائی, دعا کی. وہ وظیفے دیتا, کچھ نذرانے دیتا, آپ نہیں قبول کرتے تھے. بادشاہ نے پوچھا کہ فضیل بن عیاض سے کوئی اور حاجت ہے آپ کی تو بتا دے. یہ اس زمانے کا خلیفہ جس کے انڈر میں کئی ممالک, کئی ریاستیں آتی تھیں, بنو عباس کا یہ خلیفہ, مشہور زمانہ خلیفہ ہارون رشید. پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتا دے.
فضیل بن عیاض نے کہا میری ایک حاجت ہے، آپ پوری کریں گے؟ وعدہ کر دیں۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میرے اختیار میں جو ہوگا میں پوری کروں گا۔ فضیل بن عیاض نے کہا میری صرف ایک حاجت ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں دوبارہ کبھی مجھے دربار سیاست میں نہ بلایا جائے، مجھے دربار خلافت میں نہ بلایا جائے، بادشاہ کے حضور نہ بلایا جائے۔ یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے وہاں بادشاہ وقت کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایسے کوفیوں کو بھی پہچانو اپنی جماعت میں سے۔ عزیزان گرامی، جب انصاف کا خون ہو رہا ہے تم ظالموں کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ ایک بات یاد رکھ لینا، آج درندگی کی حدوں کو پار کر دیا جن لوگوں نے، یہ یزید سے بھی بدتر لوگ ہیں۔